آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے ایوب کی معرفت لکھی گئی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 7 آیت سے 10 آیت تک پرانے عہد نامہ میں خدا کے کلام میں سے خدا کے بندہ ایوب کی معرفت لکھی گئی کتاب، اس کا دوسرا باب 7 آیت سے 10 آیت تک کوئی بھی بیٹی یا بیٹا جو اس ورد کی تلاوت کرنا چاہے اس کے لیے موقع ہے کہ وہ سامنے آ کر اس ورد کی تلاوت کرے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ایوب 2 باب 7 آیت سے لے کر 10 آیت تک۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے آپ کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر آگ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب جو بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اس کہانی سے بخوبی واقف ہیں۔ یہاں تک کہ میرے مشاہدے کے مطابق جو سنڈے اسکول کے بچے ہیں وہ بھی خدا کے اس بندہ کے لیے، جسے ایوب صابر کے نام سے بھی لوگ پکارتے ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے اس حصے کی تلاوت کی ہے جہاں یہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا سیکھنے کی کوشش کریں گے؟ کہ جب خدا کی برکات ہمارے پاس ہوتی یا خدا ہمیں دیتا، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جب وہ برکات ریموو کر لیتے یا ہٹا لے یا لے لے، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس سے آج میں بھی اور آپ بھی ذاتی اپنی روحانیت کا چیک اپ کریں گے۔ جیسے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، آپ تندرست ہیں، بیمار ہیں، ٹیسٹ اپنا کرواتے ہیں، تو آج ہم اس پیغام کے اس حصے میں ہر شخص ذاتی طور پر، میں بھی آپ بھی، اپنا اسپرچول ٹیسٹ کریں گے کہ میرا جو لیول ہے روحانیت کا وہ کہاں پہ ہے، صرف برکات کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا برکات ہٹیں تو جاتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لکھا ہے کہ شیطان خدا کے حضور گیا اور خدا اپنے بندہ کی تعریف کرتا ہے کہ میرے بندہ کو تو نے دیکھا کہ روئے زمین پر اس جیسا آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے، راست باز ہے، کامل ہے، تو نے کوئی دیکھا؟ تو شیطان نے خدا سے کہا کہ ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے۔ اب اس پر غور کریں، کیوں ڈرتا ہے؟ کیوں؟ آگے وجہ بتا رہا ہے کہ تو نے اس کے
اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس کے سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں۔ یعنی گویا شیطان کلیم کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ تیرا بندہ ایوب جس کی تو تعریف کر رہا ہے کہ وہ بڑا راست باز ہے، جس کی تو تعریف کر رہا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، ہاں وہ کیوں تیری پیروی نہ کرے؟ کیونکہ پہلی بات کہ تو نے اسے سیکیور بنایا ہے، سیکیور رکھا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر جو پراسپیرٹی ہے، جو عروج ہے، جو برکات ہے، اس کی بھی حد کر دی ہے، تو وہ تیری تعریف نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ذرا ایسا کر یہ ساری برکات چھین لے، پھر دیکھنا جس بندے پر تو فخر کر رہا ہے یہ تیری تکفیر کرے گا۔ تو آپ اس کہانی سے واقف ہیں۔ میں نے ورد کا وہ حصہ چنا ہے جہاں ابلیس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ابلیس جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ابلیس کی یہ سوچ تھی کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ ریموو کر دے گا، واپس لے لے گا، تو یہ تکفیر کرے گا۔ لہذا خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اجازت دی اور اس کے نوکر چاکر یہ سب آپ جانتے ہیں کہ ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ تیرا مال لے گئے، ادھر سے خبر آ رہی ہے آسمان سے آگ نازل ہوئی، فلاں چیز برباد ہو گئی، ادھر سے خبر آ گئی، اور پھر ادھر سے خبر آئی تیرے 10 کے 10 بچے چھت گری اور مر گئے۔ لیکن خدا کا بندہ ایوب کیا کہتا ہے؟ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ ابلیس کو شرمندگی اٹھانی پڑی کہ میں نے تو کہا تھا کہ یہ برکات جو تو نے دی ہے اس کے لالچ کی وجہ سے یہ تیرا وفادار ہے، اور جب برکات نہیں رہے گی تو لالچی آدمی اتنی دیر تک ہی وفادار ہوتا ہے۔ لالچی آدمی، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لالچی آدمی اتنی دیر تک ہی وفادار رہتا ہے جب تک برکات رہتی ہیں۔ چونکہ خدا کا بندہ ایوب ایسا نہیں ہے۔ شیطان کا یہ الزام ہے، شیطان کی یہ سوچ ہے کہ خدا کے بندہ ایوب کی جو برکات ہے یہ اگر خدا واپس لے لے تو یہ منکر ہو جائے گا۔ خدا اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کرو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ابلیس ناکام ہو گیا، پھر خدا کے پاس گیا اور خدا نے کہا میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا کہ تو نے بے سبب مجھے ابھارا اور میں نے تجھے اجازت دی، اس کے باوجود وہ کیا ہے؟ وفادار ہے۔ اس نے کہا یہ دیکھو کہ یقیناً انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا، اور فقط اپنا ہاتھ بڑھا اور اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، برکات تو نے لے لی ہے، ایک برکت ہے ابھی صحت کی کیونکہ وہ صحت مند ہے، تو یہ بھی چھین لے، پھر دیکھنا جب اسے اذیت پہنچے گی پھر وہ تیری کیا کرے گا؟ تکفیر کرے گا۔ خدا نے کہا جا میں اس کی بھی تجھے کیا دیتا ہوں؟ اجازت دیتا ہوں، لیکن اس کی جان کو نقصان نہ پہنچا۔
तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसके बाद सर से लेके पांव तक उसके जिस्म पर जो फोड़े हैं वो दर्दनाक, बाइबल मुकद्दस में लिखा है दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। सिर्फ फोड़े नहीं, दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन जो उसके टुकड़े हैं उसके लेके वो खुलवाता है अपने आप। और खुदा के कलाम में लिखा है कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में उसकी बीवी कहती है कि तकफीर कर और मर जा, अब बाकी क्या रह गया है। लेकिन वो जो लफ्ज़ कहता है वो सुने जरा, कहता है तू नदान औरतों की सी बातें करती है। अपनी बीवी को डायरेक्ट वो बेवकूफ और अहमक नहीं कह रहा, जरा गौर से सुने। लिखा है तू नदान औरतों की सी, जिस तरह बेवकूफ औरतें बातें कर रही है इस तरह तू बातें कर रही है कि हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। यानी सिर्फ जब खुदा सरफराज करे, खुदा इज्जत दे, खुदा सब कुछ करे तो खुदा ठीक है, और अगर ये सब कुछ ना रहे तो फिर खुदा ठीक नहीं। यही तो लालची और मतलबी लोगों का शेवा है। लेकिन खुदा अपने बंदा यूं पर फख्र करता है कि ऐ शैतान, मेरा बंदा यूं ऐसा नहीं है, वो लालची नहीं है, वो मफाद परस्त नहीं है, वो वाकई मुझसे डरता और प्यार करता है। लंबी कहानी है, आप इस पूरी किताब को जानते होंगे, पढ़ते होंगे। उसके बाद खुदा उसको डबल बरकत देता है। लेकिन आज हम इस वर्ग में ये सबक सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा के बंदा अयूब को जो बरकत खुदा ने दी है उसका रवैया उस वक्त भी खुदा के साथ मुखलस है, वफादार है, बगावती नहीं है। और जब खुदा ने सब कुछ वापस लिया है उसके बाद भी खुदा के साथ जो उसका रवैया है वो वफादारी पर मबनी है। और अबलीस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। खुदा ने जो कहा था कि मेरा बंदा मेरे साथ वफादार है, और शैतान ने कहा कि नहीं, वो बरकतों की वजह से वफादार है, बरकतें नहीं रहेगी तो वफादार नहीं रहेगा। लेकिन इसमें शैतान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो बरकतों के साथ भी वफादार था, बरकतें ना रही तो भी वफादार था। और आज मेरे और आपके लिए खुदा के पाक रूह ने मुझे ये लेसन दिया है कि आज मैं और आप अपने आप को चेक करें। मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसका तज्जिया करूं, आप अपनी जात का तज्जिया करें कि क्या आपकी वफादारी खुदा के साथ बरकत से मशरूत है कि वो आपको इज्जत में रखे, दौलत में रखे, सेहत में रखे, तो वो खुदा ठीक है। आप उसके वफादार हैं, आप उसके गुण गाते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगर वही खुदा दुखों की इजाजत दे और वो बरकत आपके पास ना रहे तो फिर आपका रवैया कैसा होता है? आज बहुत सारे लोग जब अपने आप को चेक करें, मुझ समेत आप अपनी जिंदगी के वाकयात को देखें कि कहां कहां
آپ اس ٹیسٹ میں ناکام ہوئے کہ جب خدا نے آپ کی یا آپ کے بچوں کی صحت جو ہے تندرستی کو لیا اور صحت بیماری آ گئی تو آپ کے دماغ میں کیا کیا خدا کے خلاف باتیں آتی ہوں گی، آئی ہوں گی۔ میں نے لوگوں سے سنا ہے کبھی کبھی کہ لوگ یہاں تک بھی بات کہتے ہیں، لے بھائی ہمارے گھر میں تو یہ بخار جا آ رہی، یہ پڑوسیوں کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ نہیں گویا کیا کہہ رہے ہیں خدا کو کہ میرا ہی گھر مل گیا تجھے۔ ایوب خدا کے بندہ کے 7 بچے جوان، میں سوچتا ہوں کہ آج کسی کی بکری مر جائے وہ چرچ آنا چھوڑ دیتا ہے، بکری اتنی قیمتی لی تھی تو خدا نے وہ بکری نہیں چھوڑی بھائی۔ اور ویسے پوچھو تو وہ شخص دعویٰ کرے گا کہ میرے جیسا پکا مسیحی کوئی ہے ہی نہیں، سپر قسم کا مسیحی ہوں میں۔ کبھی کبھی ہم صرف دعاؤں کی حد تک ان فریسیوں کی طرح جو موڑوں پر کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے تھے، ہم یہی ہماری راستی سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنی راستی سمجھتے ہیں، در حقیقت خود کو چیک نہیں کرتے کہ حقیقت میں جو وفاداری ہے وہ برکات سے مشروط نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر خدا کا بندہ ایوب برکات کے ساتھ مشروط وفاداری کرتا تو ابلیس جیت جاتا، لیکن خدا علم رکھتا ہے میری اور آپ کی ذات کا، خدا جانتا ہے کون انسان مفاد پرست ہے، کون انسان صرف برکتوں کی وجہ سے وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے، اور جب وہ برکتیں نہیں رہیں گی وہ شخص خدا کا نہیں رہے گا۔ کیوں فخر کرتا ہے خدا کہ میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا؟ پھر دوسری بات، کیونکہ خدا کو فخر ہے، خدا کو علم ہے کہ میرا بندہ برکات کی وجہ سے مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ سچ مچ مجھ سے ڈرتا اور مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں میں نے جیسے پہلے بتایا، خدا معاف کرے کہ کسی کے بچے ایک ہی دم سارے وفات پا جائیں، بیمار سارے ہو جائیں، تو یہ مرنے سے زیادہ اس گھر کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے۔ کبھی چیک کریں اپنے آپ کو، کتنی مرتبہ آپ نے ایسا کیا ہوگا، کتنی مرتبہ صحت کا لاس، پیسوں کا لاس یا اس طرح دیگر چیزوں کا لاس ہوا ہو اور آپ کتنا بڑبڑائے ہو خدا کے بندہ ایوب کی بیوی کی طرح۔ لیکن خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے، مجھے اور آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے اپنے رویے کا، کہ جب سب کچھ ہو تب بھی خدا کے ساتھ وفاداری، جب کچھ بھی نہ رہے تب بھی خدا کے ساتھ وفاداری۔ برکتیں ہیں ٹھیک، نہیں ہے ٹھیک، لیکن آج مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے اپنے رویے کا کہ خدا ہمیں پیسے دیتا رہے تب خدا کیا ہے؟ ٹھیک۔ خدا ہمیں اور ہمارے بچوں کو صحت دے، خدا کیا؟ ٹھیک۔ گھر میں کوئی تنگی نہ آئے، خدا ٹھیک۔ اور جہاں کہیں گھر میں صحت کا نقصان ہو گیا، خدا ٹھیک نہیں۔ مشکلات آ گئی، خدا ٹھیک نہیں۔ تو اس سے اندازہ کیجئے گا کہ ہماری روحانیت کا معیار کیا ہے۔
ہم خدا کے بندہ ایوب کا نام لیتے ہیں، لیکن کبھی غور کیجئے گا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ تیرا بندہ ایوب لالچی ہے، تو نے اسے سب کچھ دیا ہے اسی لیے تیرا وفادار ہے، سب کچھ واپس لے، اس کی وفاداری بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ خدا کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میرا بندہ ایوب ہے، اور اس نے ثابت کر دیا۔ میں اور آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اس میں موت بھی شامل ہے۔ وہ پادری صاحب کی موت آ جائے یا پادری صاحب کے کسی بچے کی آ جائے، بیوی کی آ جائے، وہ موت بھی ایمانداروں کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ لیکن یہ بات عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ صرف ان کی سمجھ میں آتی ہے جو خدا سے سچی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ وہ لالچی نہیں ہیں، ان کی وفاداری برکات کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ جب برکتیں ہوں تو ان کا رویہ بہت خوبصورت ہے، خدا کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں، لیکن جب وہ برکتیں جس نے دی ہیں وہ واپس لے لے، ان کا رویہ دیکھیں، نہ خدا کے ساتھ درست نہ انسانوں کے ساتھ درست۔ اس سے ان کی روحانیت کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ ان کا رویہ خدا کے ساتھ بھی بدل جاتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی بدل جاتا ہے۔ جب ان کی وشز پوری نہ ہو، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے بندہ بزرگ داؤد کا بیٹا جو بیمار تھا، جب اس نے روزہ رکھا، دعا کی، تو خدا نے کہا نہیں بچہ بچے گا نہیں، بچہ مر گیا۔ تو خدا کے بندہ داؤد کا رویہ جارحانہ ہونے کی بجائے نوکر حیران رہ گئے، یہ بادشاہ ہے کیا ہو گیا؟ یہ تو اتنا دردناک طریقے سے دعا کر رہا تھا۔ اٹھا، اس نے کھانا کھایا اور کہا یہ بچہ اب واپس نہیں آئے گا، اب میں اس کے پاس جاؤں گا۔ خوبصورت رویہ دیکھیں کہ خدا اس سے پیار کرتا ہے، داؤد سے پیار کرتا ہے، اور اس پیار میں اسی عورت سے پھر اسے ایک بچہ دے دیا اور کہا اس کا نام یدیدیا ہوگا، میں اسے تخت بھی دوں گا اور اس کی خطا بھی ہو جائے گی تو بھی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا سلیمان کا۔ لیکن اس بچے کو زندہ نہیں رہنے دیا ہے۔ لیکن خدا کا بندہ داؤد خدا کے ساتھ ناراض نہیں ہوتا ہے، اپنا رویہ برا نہیں کرتا ہے، خدا کے خلاف بغاوت نہیں کرتا ہے، بلکہ خدا کے اس فیصلے کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ یہ بچہ اب لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، میں مر کر اس راستے جاؤں گا۔ اس نے خدا کے فیصلے کو قبول کیا ہے، ایوب نے خدا کے فیصلے کو قبول کیا ہے، اور پالوس نے خدا کے فیصلے کو قبول کیا ہے۔ یہ تیری بیماری نہیں جائے گی، میرا فضل تیرے لیے کافی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم خدا کے فیصلوں کو قبول اس لیے نہیں کرتے کہ ہم خدا کی عبادت ہی شرطوں پہ کرتے ہیں۔ ہم خدا کی یہ عبادت، اب چیک کریے گا اپنی اپنی لائف کو کہ ہم شرطوں پہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا تو ایسا کرے گا تو پھر میں ایسا کروں گی، پھر میں ایسا کروں گا۔ تو اگر عبادت آپ نہیں کریں گے تو خدا کا کیا بگڑ جائے گا؟ میرے عزیزو، چیک کریں اپنے آپ کو آج، میں اور آپ، کہ کیا شیطان جو الزام لگا رہا تھا
خدا کے بندہ ایوب پر آج وہ الزام مجھ پر یا آپ پر سچ تو نہیں ہے؟ یہ بس سوال ہے، یہی آج پیغام ہے۔ شیطان یہ الزام لگا رہا تھا کہ ایوب مفاد پرست ہے، مطلبی ہے، کیونکہ تو نے اسے دولت دی ہے، سرفراز کیا ہے، عزت دی ہے اور اس کی رکھوالی بھی کر رہا ہے، یہ اس لیے تیرے ساتھ چپکا ہوا ہے، یہ اس لیے تیرے ساتھ وفادار ہے، یہ اس کا الزام تھا۔ لیکن یہ الزام ثابت نہ ہوا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر شیطان یہ الزام لگائے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس الزام میں سے بری نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری واقعی، ہماری راستی، ہماری عبادتیں، ہماری خدا کے ساتھ جو وفاداری ہے یہ برکات کے ساتھ مشروط ہے۔ سچی محبت شرطوں پہ نہیں ہوتی۔ کبھی پڑھیے گا، جب بائبل کو آپ غور سے پڑھتے ہیں، صدرک میثق عبدنجو نے جب بادشاہ کو چیلنج کیا، اس نے کہا ہمارے ہاتھ سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا بچا سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی بچائے تو بھی ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ یہ چیلنج ہے بہت بڑا، کہ ضروری نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تیرے ہاتھ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، یہ ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ اب وہ ہمیں بچاتا ہے نہیں بچاتا یہ اس کی حکمت ہے، اس کی مرضی ہے، ہم ضروری نہیں کہتے ہمیں بچائے، ہم جل جائیں گے پر تجھے سجدہ نہیں کریں گے۔ ان لفظوں کے پیچھے غور کریں کہ ہم جل جائیں گے لیکن تجھے سجدہ نہیں کریں گے۔ خدا بچا لے تو ٹھیک، نہ بھی بچائے یہ اس کی مرضی ہے۔ آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ یہ دکھ، یہ تکالیف، یہ بیماریاں جب خدا ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے تو اس کے بعد نیا انداز، نئی فکر دیتا ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں خدا کا بندہ کہتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اس میں بیماری، دکھ، تکالیف، یہ مشکلات، یہ آپ کے دشمن، یہ سب کچھ اسی کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں کہ آپ کی خدا سے جو محبت ہے وہ دو نمبری نہیں ہے، وہ مطلبی نہیں ہے، وہ شرطوں پہ نہیں ہے، تو پھر برکات خدا دے یا ریموو کر دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور یہی بات خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مصیبت، تنگی، تلوار، کوئی چیز بھی یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی ہے۔ آج میں اور آپ ٹیسٹ کریں اپنا، ہم جو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، کہ کتنی مرتبہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں خدا کی محبت سے کیا کر دیتی ہیں، جدا کر دیتی۔ دیکھو، بیماری کو ٹھیک کرنا ایک سیکنڈ کا کام ہے خدا کا، لیکن اگر آپ 15 دن ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی خدا کا کام ہے۔ آپ کے بچے کو زندہ رکھنا یہ خدا کا کام ہے، زندہ نہ رکھنا یہ خدا کا کام ہے۔ آپ کو سرفرازی بخشنا یہ خدا کی قدرت ہے، سرفرازی سے ذلت آ جانا یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ ان سب چیزوں کو کیا کریں؟ قبول کریں، اور جب آپ قبول کریں گے تب پھر آپ ابلیس کو شکست دینے والے بن جائیں گے، اور ابلیس شرمندہ ہوگا کہ یہ جو خدا کی بندی یا بندہ ہے یہ لالچی نہیں ہے، یہ بغیر لالچ کے خدا سے پیار کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو خدا دگنا دے دیتا ہے۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ جو کچھ اس سب کا تھا ایوب کا، خدا نے اس کو سب کا کیا کر دیا؟ دگنا دے دیا، کیونکہ اس نے پروو کیا
کہ وہ لالچی انسان نہیں ہے، وہ صرف لالچ اور برکتوں کی وجہ سے خدا کا وفادار نہیں ہے۔ یہ برکتیں جاتی بھی رہے، اس کے بچے جاتے رہے، دولت جاتی رہے، سب کچھ جاتا رہے، تو بھی وہ خدا کا وفادار ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے، ہر بیماری، ہر وبا، ہر دکھ، یہ جو برے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی سبق نہیں ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ جو خدا کے لوگ ہیں ہر نیا دن ان کے لیے ایک نئی امید لاتا، نیا سبق لاتا ہے ان وباؤں کے اندر، بیماریوں کے اندر، دکھوں کے اندر۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، خدا را چیک کریں، اپنی روحانیت چیک کریں، میں بھی آپ بھی، کہ کتنی مرتبہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ہم بڑبڑاتے ہیں خدا سے، لوگوں کو علم نہیں ہوتا، ہم خدا کی ذات کے خلاف نہ جانے کیا کیا نازیبا الفاظ کہتے ہیں، لوگوں کو علم نہیں ہوتا، ہمارے اندر ایک بغاوت ہوتی ہے خدا کے خلاف، اور ہم اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں۔ اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ جو خدا کے سچے وفادار لوگ ہیں ان پر بیماریاں آئیں، مشکلات آئیں، وہ خود اس دنیا سے کوچ کر جائیں، ان کے بچے بیوی سب کچھ دنیا سے مٹ جائے، تو بھی وہ خدا کے خلاف اپنی زبان پر کوئی لفظ نہیں لاتے اور کہتے تو نے دیا، تو نے لیا، تو مالک ہے، تیرا نام مبارک ہو۔ کاش خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو بھی طاقت دے کہ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اور اگر ماضی میں ہم وفادار نہیں رہے تو اپنے گناہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ خدا کے بندہ ایوب کی طرح زندگی گزاریں۔ یہ برکات دے خدا تب بھی ٹھیک ہے، سب کچھ چھین لے، بچے، بیوی، جائیداد، عزت سب کچھ بھی جاتی رہے، تو بھی خدا کے کیا رہیں، وفادار رہیں۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور نئی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔